اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. Hope you are all fine and enjoying good health. This is Mrs. Fariha Qadri here for your economics class. Today is the first lecture of online classes. The lecture which is I am going to deliver is from chapter number 2. This chapter is about the consumer's behavior and its analysis. ہم پہلا چیپٹر پڑھ چکے ہیں جو کہ ہمارا اکنامکس کا انٹروڈکشن تھا، جس میں ہم نے تھیوریز پڑھی تھیں، جس میں ہم نے ڈیفینیشنز ڈفرینٹ اکانومسٹ کے پڑھی تھیں، جس میں ہم نے بیسک کانسیپٹس پڑھے تھے نیڈس، وانٹس کے، لگژریز کے. اب ہم نے چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرنا ہے جو کہ صارف کے رویے کا تجزیہ ہے. اور یہ چیپٹر نمبر 2 سے ہم آنورڈ جو ہے وہ آن لائن کلاسز کے تھرو پڑھیں گے انٹل انلیس کے کالجز اوپن نہیں ہو جاتے. آج ہم نے پڑھنا ہے قانون تقلیل افاد مختتم، لا آف ڈمنشنگ مارجنل نیوٹرلٹی. یعنی دا ٹاپک وچ از انڈر ڈسکشن از لا آف ڈمنشنگ مارجنل نیوٹرلٹی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افادہ ہم پڑھ چکے ہیں. افادہ کیا ہے؟ یوٹیلٹی کسی بھی چیز کی وہ خوبی یا وصف جس کی بنا پر وہ کسی حاجت کی تسکین کرے افادہ کہلاتی ہے. یعنی کسی بھی چیز کی وہ کوالٹی جس کی وجہ سے ہماری کوئی نہ کوئی نیڈ سیٹسفائی ہوتی ہے، ہماری کوئی نہ کوئی ڈیزائر سیٹسفائی ہوتی ہے، وہ افادہ کہلاتی ہے، وہ خصوصیت افادہ کہلاتی ہے. جیسے پانی پینے سے پیاس کا بجھ جانا، کھانا کھانے سے بھوک کا مٹ جانا، اور کپڑے پہننے سے جسم کا ڈھک جانا. یہ تمام اشیاء جو ہیں یہ ہماری کسی نہ کسی حاجت کی تسکین کر رہی ہیں، لہٰذا ان میں جو کوالٹی پائی جاتی ہے وہ افادہ کہلاتی ہے. اب قانون تقلیل افاد مختتم صرف دولت کا یعنی کنزمپشن آف ویلتھ کا سب سے امپورٹنٹ اور فرسٹ لا ہے. یہ آپ کا ایک MCQ ہے کہ صرف دولت کا سب سے پہلا قانون کون سا ہے. تو صرف دولت کا سب سے پہلا قانون قانون تقلیل افاد مختتم ہے. ڈاکٹر مارشل نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ ڈاکٹر مارشل اس کے بارے میں کہتے ہیں، دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے کسی شے کی کسی شخص کے پاس جتنی زیادہ مقدار آتی چلی جائے اس کا مختتم افادہ اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے. دیگر حالات کیا ہوتے ہیں؟ جب بھی کہیں کسی لاء میں دیگر حالات کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں اس تھیوری کی، اس لاء کی، ازمپشنس کی، اس کے مفروضات کی. وہ میں آپ کو آگے جا کے پڑھاؤں گی، لیکن یہاں پہ آپ جسٹ اس کے میننگس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک شخص کے پاس، اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ایک چیز کو جتنی زیادہ سے زیادہ مقدار میں استعمال کرتا چلا جائے گا اس چیز کا افادہ اس کے لیے اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس کی ویلیو اس کے لیے اتنی ہی ڈکلائن ہوتی چلی جائے گی، کم ہوتی چلی جائے گی. جیسے میں ڈیلی بیسس پہ اگر میں برگر کھاؤں تو ایک ٹائم آئے گا کہ مجھے برگر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور میں اس کو کھانا پسند نہیں کروں گی. جیسے اگر ہم ڈیلی دال کھاتے جائیں تو ہم اسے بھی ڈیلی بیسس ایک روٹین میں مسلسل ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے کہ ہم اکتا جاتے ہیں اس چیز سے، جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. اس لاء کی ایک جو اچھی ایک اس کی سالڈ ڈیفینیشن جو پریزنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے، یعنی جب کوئی چیز مستقل طور پر استعمال کی جائے اور اس کا استعمال روکا نہ جائے تو اس کا مختتم افادہ بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو یعنی اس کی مارجن نیوٹرلٹی آہستہ آہستہ، بتدریج کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ صفر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی استعمال جاری رہے تو افادہ مختتم منفی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہم اس ڈیفینیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں. سب سے پہلے قانون کے مفروضات ہیں. یہ آپ کو ایک شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ قانون تقلیل افاد مختتم کے کوئی سے 4 یا کوئی سے 5 مفروضات بتائیں. تو آپ نے صرف اور صرف اس میں ہیڈنگز لکھنی ہے، ڈیٹیل نہیں لکھنی. جیسے مسلسل اور لگاتار استعمال، شے کی مناسب مقدار، شے کی یکساں نوعیت، صارف کی ذہنی کیفیت نہ بدلے. اس طرح سے جسٹ آپ نے یہ پوائنٹس لکھنے ہیں. 0.5 مارک کا ایک پوائنٹ ہے تو آپ کو 2 نمبر کے، آپ 4 پوائنٹس لکھیں گے تو آپ کو پورے 2 نمبر مل جائیں گے. مسلسل اور لگاتار استعمال سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کوئی چیز مستقل ریگولر یوز کی جائے اور اس میں کوئی گیپس نہ آئیں، کوئی لیگس نہ آئیں، کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے، تو تب یہ قانون جو ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص پانی پی رہا ہے
وہ صبح پانی پیے، پھر وہ 12 بجے پانی پیے، پھر وہ 1 بجے پانی پیے، پھر وہ 4 بجے پانی پیے، پھر وہ 8 بجے پانی پیے، تو اس کے لیے افعادہ مختتم کم نہیں ہوگا۔ کیوں کم نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ جب اس کو جسم کی پانی کی ضرورت ہو رہی ہے وہ تبھی صرف پانی استعمال کر رہا ہے، ویسے وہ پانی استعمال نہیں کر رہا۔ تو اس صورتحال میں ہوگا یہ کہ وہ شخص جو ہے اس کے لیے اس چیز کا افعادہ مختتم کم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کریں کہ ایک گلاس پانی کا پیا، ساتھ ہی دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، یعنی اس طرح وہ ریگولر یوز کرتا چلا جائے تو اس کا افعادہ مختتم اس کے لیے کم ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ صفر ہو جائے گا اور پھر منفی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے شے کی مناسب مقدار، یعنی جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت مناسب مقدار میں ہونی چاہیے، یعنی اس کی اکائیاں جو ہیں، جیسے اس کی اکائیاں مناسب ہونی چاہیے، نہ بہت بڑی ہونی چاہیے نہ ہی بہت چھوٹی ہونی چاہیے۔ پانی کا جو ایک گلاس ہے وہ ایک مناسب مقدار ہے، چائے کا ایک مگ یا ایک کپ جو ہے وہ ایک مناسب مقدار ہے کہ ہم بوٹل کو کیٹل کو چائے منہ لگا کر چائے نہیں پئیں گے۔ اور اسی طرح سے جو تربوز ہے یا خربوزہ ہے یا جو فروٹس ہیں ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں کہ ہم پورے ایک بائٹ میں جو ہے وہ پورا نہیں لے لیتے۔ تو یہ شے کی مناسب مقدار ہے۔ شے کی یکساں نوعیت، یکساں نوعیت سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک جیسی ہی ہونی چاہیے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اگر آپ سادہ گلاس پانی کا پیتے ہیں، یعنی سمپل پلین واٹر پیتے ہیں آپ، تو آپ کو ہر دفعہ پلین واٹر ہی پینا ہے۔ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک دفعہ آپ سادہ گلاس پانی کا پی لیں، دوسری دفعہ آپ کوکا کولا پی لیں، تیسری دفعہ آپ فینٹا پی لیں، چوتھی دفعہ آپ پیپسی پی لیں، پانچویں دفعہ آپ سپرائٹ پی لیں، چھٹی دفعہ آپ ٹینگ پی لیں، پھر آپ لیمو پانی پی لیں۔ یعنی آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک جیسی ہونی چاہیے، اس کی تمام یونٹس ایک جیسی ہونی چاہیے۔ یعنی ایک دفعہ آپ چھوٹا گلاس لے لیں پانی پینے کے لیے، دوسری دفعہ آپ درمیانہ گلاس لے لیں، پھر تیسری دفعہ آپ بڑا گلاس لے لیں، مطلب ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ صارف کی ذہنی کیفیت نہ بدلے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ چیز ہر لحاظ سے آپ کو اتنا ہی استعمال کرتے وقت آپ کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی پوائنٹ ہونا چاہیے کہ آپ اگر پانی پی رہے ہیں تو آپ پانی کیوں پی رہے ہیں۔ اگر آپ پانی پی رہے ہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جب پانی کا پہلا گلاس پیا تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پانی جو ہے وہ میں نے پیاس بجھانے کے لیے پیا، اس کے بعد آپ کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ میں ایک اور گلاس پانی پیوں تو یہ اسکن کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو پھر یہ خیال آ جائے کہ اگر میں ایک اور گلاس پانی پیوں تو یہ کڈنیز کے لیے اچھا ہے کہ اس سے کڈنیز جو ہیں وہ واش ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ذہنی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو پھر شے کا افعادہ مختتم بجائے کم ہونے کے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے کیلوں کی اگزامپل کوٹ کی ہے کہ اگر ایک کیلا کھاتے وقت صارف کو یہ خیال آ جائے کہ ڈاکٹر نے اس کے لیے کیلا مفید بتایا ہے تو اگلی اکائی کا افعادہ پہلی اکائی سے زیادہ ہو جائے گا۔ شے کا چھوٹی اکائیوں میں تقسیم پذیر ہونا، اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کرتا ہے کہ شے کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے ان کی زائد اکائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ جس طرح سیب پھل کاٹے جا سکتے ہیں، سیب کیلے وغیرہ، جس طرح سے پانی کے ایک گلاس سے آپ 2 چھوٹے درمیانے گلاس بھی بنا سکتے ہیں۔ چائے کو بھی یہ جو ہے وہ آپ ہاف ہاف کپ کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ صارف کی آمدنی نہ بدلے، یہ ضروری ہے کہ صارف کی آمدنی نہ بدلے، کیونکہ اگر صارف کی آمدنی بدل جائے گی تو اس کی قوت خرید میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اگر اس کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا تو وہ اشیاء کو پہلے سے زیادہ مقدار میں خریدے گا، اور اگر اس کی آمدنی میں کمی ہو جائے گی تو وہ اشیاء کو پہلے سے کم مقدار میں خریدے گا۔ اب ہم ایک ٹیبل دیکھتے ہیں۔ ٹیبل کیا ہے کہ ہم نے کیلوں کی اگزامپل لی ہے کہ ایک شخص کیلے کھانا شروع کرتا ہے اور اس نے ٹوٹل 7 کیلے کھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس میں 3 ٹیبلز لینے ہیں، 3 کالمز بنانے ہیں۔ پہلے کالم میں ہم نے کیلے لکھنا ہے، دوسرے میں ہم نے کل افعادہ لکھنا ہے، اور تیسرے میں ہم نے مختتم افعادہ لکھنا ہے۔ ایک صارف جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کیلے کھانا شروع کرتا ہے۔ جب وہ پہلا کیلا کھاتا ہے تو اس کا کل افعادہ 20 ہے اور اس کا مختتم افعادہ بھی 20 ہے۔ جب وہ دوسرا کیلا کھاتا ہے تو اس کا کل افعادہ 35 ہے۔ یہ جو ویلیوز ہیں کل افعادے والی یہ ہم نے خود سے سپوز کرنی ہیں، یہ ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو مختتم افعادہ کی ویلیوز ہیں وہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ دوسرا کیلا کھاتا ہے تو اس کا کل افعادہ 35 ہے،
یعنی کیسے 35 ہے، ایک کے بعد جب آپ دوسری چیز استعمال کریں گی تو ٹوٹل میں تو اضافہ ہوگا نا، لیکن ہم نے مارجنل دیکھنا ہے مختتم مفادہ کہ اس میں جو ہے وہ کیا چینج آ رہا ہے. ہمارا پیٹ بھرتا جائے گا. آپ کل افادہ سے یہ لگا لیں کہ ہمارے اسٹمک جو ہے وہ فل ہوتا جائے گا، لیکن مختتم مفادے سے آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، یہ ایکچوئل یہ نہیں ہے کہ مختتم مفادہ سیٹسفیکشن کو شو کرتا ہے اور کل افادہ جو ہے وہ آپ کے اسٹمک کو شو کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. کل افادہ جو ہے وہ یہ بتائے گا کہ آپ ایک چیز کا جب مستقل استعمال کرتے جا رہے ہیں تو اس کے کل افادہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی ٹوٹل ہوتا جا رہا ہے نا، ایڈ اپ ہوتا جا رہا ہے، انکریز ہوتا جا رہا ہے. لیکن مختتم افادہ جو ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ لیول آف سیٹسفیکشن آپ کا کم ہونا شروع ہو جائے گا. پانی کا پہلا گلاس پیتے ہیں جب آپ اسکول کالج سے گھر جاتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے، آپ پانی کا پہلا گلاس فٹافٹ چڑھا جاتے ہیں. لیکن جب آپ پانی کا دوسرا گلاس پیتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو اتنی جلدی نہیں ہوتی، اس ٹائم آپ اتنے بےتاب نہیں ہوتے پانی پینے کے لیے، اور آپ آہستہ آہستہ پانی پیتے ہیں. یعنی پانی کا جو پہلا گلاس ہے وہ اس کا افادہ مختتم آپ کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ جیسا کہ 20 ہے. لیکن دوسرے گلاس کا افادہ مختتم آپ کے لیے تھوڑا کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ آلریڈی پانی پی چکے ہوتے ہیں، آپ کی پیاس تھوڑی سی بجھ چکی ہے، آپ کو لیول آف سیٹسفیکشن اٹین ہو چکا ہے. تو اب یہ مختتم افادہ جو ہے وہ دوسرے کیلے کا 15 ہے. یہ 15 کیسے آیا ہے؟ کل افادے والا کالم دیکھیں، 35 میں سے 20 مائنس کریں گے تو 15 آ جائے گا. 35 میں سے 20 مائنس کریں گے تو 15 آ جائے گا. اب جب تیسرا کیلا کھاتا ہے تو کل افادہ 45 آتا ہے اور مختتم افادہ 10 آتا ہے. مختتم افادہ 10 کیسے آیا ہے؟ 45 میں سے 35 مائنس کریں گے تو 10 آ جائے گا. یعنی ہر اگلی کل افادے کی ہر اگلی اکائی میں سے پچھلی اکائی کو مائنس کرنے سے ہمارے پاس مارجنل نیوٹرلٹی یعنی کہ مختتم افادہ آ جائے گا. کل افادے کی ہر اگلی اکائی میں سے پچھلی اکائی کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس مارجنل نیوٹرلٹی آ جائے گی. چوتھا کیلا جب کھاتا ہے تو کل افادہ 50 ہے اور مختتم افادہ 5 ہے. 50 میں سے 45 کو مائنس کر دیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 5. پانچواں کیلا جب کھاتا ہے تو کل افادہ پھر 50 ہے اور مختتم افادہ جو ہے وہ ہمارے پاس 0 آ رہا ہے. کیسے 0 آ رہا ہے؟ 50 میں سے 50 کو مائنس کریں گے تو آنسر 0 آئے گا. جب چھٹا کیلا کھائے گا تو کل افادہ، اب آپ دیکھیں کہ کل افادہ گرنا شروع ہو گیا ہے، 45 ہو گیا اور مختتم افادہ مائنس میں آ گیا ہے. 45 میں سے 50 مائنس کریں تو آنسر -5 آتا ہے. جب ہم ساتواں کیلا کھاتے ہیں تو کل افادہ ہمارے پاس 35 آتا ہے، جبکہ مختتم افادہ ہمارے پاس -10 آتا ہے. 35 میں سے 45 مائنس کریں تو آنسر -10 آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کل افادے کا کالم ہم نے یاد کرنا ہے اور مختتم افادے کا کالم ہم کل افادے کے کالم سے بنائیں گے. مختتم افادے کی پہلی ویلیو ایز اٹ از آ جائے گی، لیکن باقی جتنی بھی ویلیوز ہیں کل افادے کے کالم میں سے ہر اگلی اکائی میں سے پچھلی اکائی کو مائنس کریں گے. 35 میں سے 20 کو مائنس کیا 15 آ گیا. 45 میں سے 35 کو مائنس کیا 10 آ گیا. 50 میں سے 45 کو مائنس کیا 10 آ گیا. 50 میں سے 50 کو مائنس کیا 5 آ گیا، 0 آ گیا. 45 میں سے 50 کو مائنس کیا تو -5 آ گیا اور 35 میں سے 45 کو مائنس کیا تو -10 آ گیا. اب اسی ٹیبل میں یہ دیکھیں کہ کل افادے کا کالم پہلے 20 تھا، پھر 35 ہوا، پھر 45 ہوا، پھر 50 ہوا. یعنی چوتھا کیلا کھانے تک کل افادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. چوتھا کیلا کھانے تک کل افادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. اس کے کورسپونڈ آپ مختتم افادے کو دیکھیں تو پہلے کیا ہے؟ مختتم افادہ پہلے 20 تھا، پھر کم ہو کے 15 ہوا، پھر کم ہو کے 10 ہوا اور پھر کم ہو کے 5 ہو گیا. یعنی ہمارا لیول آف سیٹسفیکشن جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ہمیں جو اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کو مزید استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب صارف پانچواں کیلا کھاتا ہے تو پانچواں کیلا کھانے پہ اس کا کل افادہ پہلے جتنا ہی رہتا ہے جتنا کہ چوتھے کیلے پہ تھا. یعنی یہ سیچوریشن لیول ہے. اس کا کل افادہ جو ہے وہ 50 ہے اور چوتھے کیلے پہ بھی کل افادہ 50 تھا اور مختتم افادہ 0 ہے. اگر ڈیفینیشن کو آپ یاد کریں تو ڈیفینیشن میں یہ تھا کہ صارف جب کسی چیز کا مسلسل استعمال کرتا چلا جاتا ہے تو پہل اس کا کل افادہ بڑھتا ہے. پھر اس چیز کا جب وہ مستقل استعمال کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا
مختتم مفادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر صفر ہو جاتا ہے، جو کہ صفر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مزید اس چیز کا استعمال جاری رکھتا ہے تو اس کا مختتم مفادہ منفی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب صارف نے چھٹا کیلا کھایا تو اس کا کل افادہ گر گیا، 50 سے کم ہو کے 45 ہو گیا اور مختتم مفادہ منفی ہو گیا، -5 میں چلا گیا۔ اور جب اس نے 7واں کیلا کھایا تو اگین اس کا کل افادہ گر گیا اور اس کا مختتم مفادہ -10 ہو گیا۔ یعنی اس کو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سیچوریشن لیول کیا ہے، چوتھا کیلا کھانے تک میرا پیٹ بہت زیادہ بھر چکا تھا اور میں مزید کھانا نہیں کھانا چاہ رہی تھی، یہ میرا سیچوریشن لیول تھا۔ جب میں نے 5واں کیلا کھایا تو 5واں کیلا کھانے پہ میرا جو مختتم مفادہ صفر ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید کوئی کیلا کھانے کی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی کچھ نہیں کھانا چاہیے کہ میرا اسٹمک جو ہے وہ اس چیز کو ایبزارب نہیں کر سکتا۔ جو چھٹا کیلا ہے وہ اس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے جس میں مختتم مفادہ مائنس چلا گیا، کہ یعنی کہ آپ ایک چیز کو ایکسیسیولی یوز کرتے چلے جاتے ہیں، اسے زیادہ سے زیادہ کھاتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا اور آپ کو وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی، یعنی یہ نیگیٹیوٹی کو، مائنس کو ظاہر کر رہا ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے کیلے تک صورتحال یہ بتاتی ہے کہ آپ ایک چیز کو مستقل استعمال کرتے چلے جا رہے تھے اور اس چیز کو استعمال کرنے سے کیا ہوا کہ آپ کا کل افادہ بڑھتا چلا گیا، یعنی آپ کا پیٹ بھرتا چلا گیا اور چوتھے کیلے پہ آ کے آپ کا پیٹ فل بھر گیا۔ جب آپ نے 5واں کیلا کھایا تو گنجائش بالکل بھی نہیں تھی، جو کہ مختتم مفادہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو صفر ہو چکا ہے، یعنی 5واں کیلا کھانے پہ آپ کا جو اسٹمک ہے وہ اتنا فل ہو گیا کہ مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں رہی۔ جب آپ نے چھٹا کیلا کھایا تو آپ کو وامٹ سٹارٹ ہو گیا، یعنی 5واں کیلا کھانے پہ آپ سمجھو کہ آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، دل متلانا شروع ہو گیا، نوزیا شروع ہو گیا، آپ کو بھاری بھاری طبیعت ہو گئی، اور چھٹا اور 7واں کیلا کھانے پہ آپ کو وامٹ سٹارٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی یہ ڈائیگرام دیکھتے ہیں۔ ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو جیم والا ہے یہ وائی ایکسس ہے اور الف بے والا جو ہے یہ ایکس ایکسس ہے۔ جو الف ہے وہ ہمارے اوریجن کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ ہمارے 0 پوائنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایکس ایکسس جو ہے وہ ہمارا جیم والا ہے جس پر ہم نے افادہ مختتم ظاہر کیا ہے، اور جو جیم ہمارا وائی ایکسس ہے جو کہ ہمارے مختتم مفادہ یعنی کہ مارجنٹیلٹی ایم یو کو ظاہر کر رہا ہے، اور الف پہ ہمارا ایکس ایکسس ہے جو کہ ہمارے کیلوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ الف 0 پوائنٹ یعنی کہ اوریجن کو ظاہر کر رہا ہے، جو کہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں سے ہمارا سٹارٹ ہونا ہے گراف۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ ہمارا جو ٹیبل تھا اس میں ہم نے مختتم مفادہ والی ویلیوز دیکھنی ہے، کل افادے والی ویلیوز نہیں دیکھنی۔ کیلے ایکس ایکسس پر ہم نے کیلے شو کیے ہیں، کیلے ہم نے 7 لیے تھے، 1 2 3 4 5 6 7 ہم نے کیلے لکھ دیے ہیں، اور وائی ایکسس پر ہم نے مختتم مفادہ لیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایکسس جو ہے وہ 0 سے اوپر 5 10 15 اور 20 پہ جا رہا ہے، اور 0 سے نیچے -5 اور -10 میں آ رہا ہے۔ تو جو -5 اور -10 ہے یہ ہمارے منفی مختتم مفادہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب ہم نے یہ خط کیسے ڈرا کرنا ہے؟ یہ خط ہمارا ایسے بنے گا، پہلا کیلا لیا اور پہلے کیلے کا افادہ مختتم دیکھیں کتنا تھا، پہلے کیلے کا افادہ مختتم 20 تھا۔ نیچے سے 1 سے ایک لائن ڈرا کریں یا ڈاٹس لگائیں، اور 20 سے بھی ایک ڈاٹس لگاتے جائیں، تو ہمارے یہ ایک پوائنٹ ہمارے پاس آ جائے گا جہاں پر ہمارے 1 والے پوائنٹس اور 20 والے پوائنٹس آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں گے، وہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ آ جائے گا۔ جب ہم نے دوسرا کیلا استعمال کیا تو ہمارا افادہ مختتم کم ہو گیا، 20 سے کم ہو کے 15 ہو گیا، تو ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ آ جائے گا۔ جب ہم نے تیسرا کیلا لیا تو ہمارا افادہ مختتم 15 سے مزید کم ہو کر 10 ہو گیا، جو کہ ہمارا تھرڈ پوائنٹ آ جائے گا۔ جب ہم نے چوتھا کیلا لیا تو ہمارا مختتم مفادہ مزید کم ہو گیا، جو کہ 5 پر آ گیا، اور ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ آ گیا۔ جب ہم نے 5واں کیلا کھایا تو ہمارا افادہ مختتم جو تھا وہ 0 ہو گیا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایکس ایکسس پر ہمارا ایک پوائنٹ آ رہا ہے، ایکس ایکسس پر، یعنی ایکس ایکسس کو وہ پوائنٹ کاٹے گا۔ جب ہم نے چھٹا کیلا لیا تو جیسے آپ ڈاٹس دیکھ رہے ہیں کہ ڈاٹس ڈاؤن ورڈ آ رہے ہیں، اور -5
سے پہ بھی ہم ڈاٹس لگائیں گے تو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آ جائے گا. اور جب ہم نے 7واں اکیلا لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈاٹس جو ہیں وہ پھر ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں اور -10 پہ آ رہا ہے یہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اب جب ہم ان تمام پوائنٹس کو جوائن کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیگیٹیولی سلوپ، ایک منفی جھکاؤ والا خط ہمیں حاصل ہوگا، جو کہ خط تقلیل افعاد مختتم یعنی کہ ہمارے لا آف ڈیمنشنگ مارجنٹیلٹی کو شو کرے گا. اور یہ ایک نیگیٹیو سلوپ کرو ہے جو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو ہمارے ایکس ایکسس کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کے الف بے خط کے ساتھ کیلے اور جیم کے ساتھ مختلف فائدہ رکھا گیا ہے گوشوارے کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ تو انہوں نے بڑی مائنر سے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے، لیکن میں نے آپ کو ڈیٹیلڈ ایکسپلین کر دیا ہے. یعنی جو خط ہے وہ اوپر سے نیچے، بائیں سے دائیں گرتا ہوا الف بے خط کو قطع کر کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ تقلیل افعاد مختتم کا خط ہے. اب ہے اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں؟ قانون تقلیل افعاد مختتم کی حدود یا مستثنیات. بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر اس لاء کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، جن پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. کیا ہے؟ مال و زر. کسی شخص کے پاس جیسے سے ہم نے یہ کہا کہ ایک شخص جیسے سے کسی چیز کی زیادہ سے زیادہ مقدار استعمال کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا افعاد مختتم کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہی کہا نا. لیکن دولت، مال، سونا، جیولری، ہیرے جواہرات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ رکھنے کی خواہش اور حوث جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ مقدار میں آئیں. تو ان کے لیے ہماری حوث اور ان کے لیے ہماری خواہش جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور یہ کبھی کم نہیں ہوتی. لہٰذا مال و زر پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جب ایک چیز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کا افعاد مختتم کم ہوتا چلا جاتا ہے. علم اور فن. علم بھی ایک ایسی چیز ہے اور ہنر بھی. علم کیا ہے؟ علم جو ہے وہ نالج ہے جو ہم گین کرتے ہیں. علم ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایم اے کر لیا ہے، ہم نے بی اے کر لیا، ہم نے ایم اے کر لیا، ایم فل کر لی، پی ایچ ڈی کر لی تو اب ہمارے علم کی جستجو ختم ہوگی. اگر علم کی جستجو ختم ہو جائے تو دنیا میں اتنی ترقی نہ ہو. دنیا کی تمام ترقی صرف اور صرف علم کی بیس پر ہے، نالج کی بیس پر ہے. لہٰذا علم جو ہے اس فیکٹر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. علم جتنا زیادہ حاصل کیا جائے اس کا افعاد مختتم اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. اس طرح فن کیا ہے؟ فن ہے آرٹ، یعنی کہ اسکل. جب ایک چیز کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے جو ہے وہ ہنر کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں مزید بہتری آتی ہے، مزید پرفیکشن آتی ہے. جیسے میں پڑھاتی ہوں، میں اکنامکس پڑھاتی ہوں تو اکنامکس پڑھانے سے میرے اکنامکس میں مزید امپروومنٹ آتی ہے. مجھے نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، کوسچنس کیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے، تو اس سے میرے ذہن میں بھی کچھ کوسچنس ریز ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہونا چاہیے. یعنی علم اور فن. جیسے ایک آرٹسٹ ہے جب وہ پینٹنگز بناتا ہے تو وہ جتنے زیادہ پینٹنگز بناتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اسٹروکس میں جو ہے وہ پرفیکشن آتی ہے، اس کے کام میں پرفیکشن آتی ہے. ایک کمہار کے، ایک بڑھئی کے، ہر کوئی اپنے کام کا ایکسپرٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ہوتا ہے. لہٰذا علم اور فن جتنا بھی ہو اس کے لیے فائدہ ہے، یہ والا قانون درست ثابت نہیں ہوتا. نہایت قیمتی اور نایاب اشیاء. ایسی اشیاء جو نوادرات میں آتی ہوں، جو ریئر ہوں، جو کہ پریشیس ہوں اور جو اینٹیکس ہوں، بیش قیمت ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، ان کا افعاد مختتم بھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عام لوگوں کے استعمال میں نہیں آتے. ہر شخص کے پاس ہیرے جواہرات نہیں ہوتے. چلو گولڈ کہہ دیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے، لیکن ہر شخص کے پاس ہیرے جواہرات نہیں ہوتے. لہٰذا اس کا افعاد مختتم جو ہے وہ کم نہیں ہوتا. جس کے پاس جتنی زیادہ یہ چیزیں ہوں گی اس کے لیے اس کا افعاد مختتم اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. تاریخی نوادرات. ہسٹوریکل فائنڈنگز یا اینٹیکس ہوتی ہیں وہ چیزیں جو تاریخی نوادرات میں شمار ہوتی ہیں، مثلا سکے، ٹکٹیں، برتن، زیور، آلات حرب. آلات حرب ہے جنگی آلات. یہ جتنی ماضی بعید کی مطلب جتنے پرانے زمانے کی یہ ملتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی خواہش اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. جن لوگوں کو اینٹیکس کا شوق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ انہیں مزید اینٹیکس ملیں، اور ان کے لیے اس کا افعاد مختتم کبھی بھی کم نہیں ہوتا. نشہ آور اشیاء. نشہ آور اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ کوئی شخص افیون، شراب یا تمباکو وغیرہ کا جتنا زیادہ عادی بنتا چلا جاتا ہے
ان اشیاء کو حاصل کرنے کی خواہش ان کے لیے اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ایک شخص پہلے اگر ایک سگریٹ سے شروع کرتا ہے، پھر وہ 2 سگریٹس پیتا ہے، پھر وہ 3، پھر وہ 4، پھر وہ دن میں پورا پورا پیکٹ پینا شروع کر دیتا ہے. ایک پیکٹ میں آئی تھنک 20 سگریٹس ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چین اسموکرز بن جاتے ہیں کہ وہ ہر ٹائم اسموکنگ کرتے رہتے ہیں، وہ دن میں کئی پیکٹس پی لیتے ہیں. جن لوگوں کو ہیروئن چرس وغیرہ کی عادت لگ جائے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو مطلب یہ نشہ آور اشیاء جو ہیں وہ ان کا جتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ان کو اتنی زیادہ اس سے سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے. زیبائش و آرائش کی اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ انسان فطرتاً نمود و نمائش کا دل دادا ہے. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دکھاوا کرنے کا عادی ہے. اسے خوشی ہوتی ہے کہ اگر اسے کوئی اچھی چیز پہنی ہے تو لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں. لہٰذا وہ اشیاء جو فیشن میں شامل ہوتی ہیں، آرائش و زیبائش یعنی کہ جو ہمارے سجنے سنورنے کا سامان ہوتا ہے، انہیں حاصل کرنے کا جذبہ اس کے اندر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. ویری کامن ایگزامپل ہم خود، میں، آپ، ہم سب یہی کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نت نئے اکارڈنگ ٹو دا فیشن ہمارے پاس کپڑے ہوں، جیولری ہو، بیگس ہوں، پرس ہوں، شوز ہوں. ہم ہر چیز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پاس اکٹھا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو شو آف کر سکیں کہ ہمیں بھی فیشن سینس ہے، ڈریسنگ سینس ہے، اور ہم جو ہے وہ چیزوں کو اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں جس طرح سے ماڈلز لے کے چلتی ہیں، یا جس طرح سے میڈیا اس کو پروموٹ کرتا ہے، دکھاتا ہے. تو ہم بھی اس حساب سے فیشن سینس رکھتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھا جی، اب ہے قانون تکلیل افراد مختتم کی عملی اہمیت. پریکٹیکل امپورٹنس کیا ہے؟ نمبر 1 ہے قانون طلب کی بنیاد. بیس آف لا آف ڈیمانڈ. لا آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ لا آف ڈیمانڈ میں آپ کو نیکسٹ چیپٹر میں پڑھاؤں گی، لیکن ابھی جو ہے وہ ہم جسٹ بیسک چیزیں کرتے ہیں. قانون طلب کی بنیاد اسی قانون پر رکھی گئی ہے کیونکہ زائد اکائیوں کا فائدہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے پہلی اکائی کے مقابلے میں صارف اگلی اکائی کی کم قیمت دینے پر رضامند ہوتا ہے. یعنی کیا ہے کہ جب کسی قانون طلب کیا ہے، جب کسی چیز کی پرائس انکریز ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ ڈکریز ہو جاتی ہے. یعنی جب کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی طلب میں، یعنی لوگ اس چیز کو پہلے سے کم مقدار میں خریدتے ہیں. اگر چینی 100 روپے کلو ہو جاتی ہے اور پہلے چینی جو تھی وہ 80 روپے کلو تھی، تو اگر جو بندہ پہلے 5 کلو چینی خریدا تھا وہ 3 کلو چینی خرید لے گا. یعنی قیمت کے بڑھنے سے طلب کم ہو جاتی ہے اور قیمت کے کم ہونے سے طلب بڑھ جاتی ہے. تو یہ قانونی طلب کی بنیاد ہے. صارف کا مددگار کیسے ہے؟ جب بھی صارف کوئی شے بازار سے خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس قانون سے مدد اور رہنمائی حاصل کرتا ہے. وہ اس طرح کہ ایک طرف تو وہ شے کی قیمت پر نظر رکھتا ہے اور دوسری جانب اس کے افادہ پہ. یعنی ایک صارف دیکھتا ہے کہ جو چیز وہ خرید رہا ہے اس کی قیمت کتنی ہے اور اس چیز سے اسے کتنا افادہ حاصل ہوگا. اگر اس کو زیادہ افادہ حاصل ہوتا ہے تو پھر تو وہ چیز خرید لیتا ہے، بے شک وہ تھوڑی سی اس کو مہنگی بھی لگ رہی ہو. لیکن اگر ایک چیز مہنگی اور اس کو یہ لگے کہ اس کو افادہ کم حاصل ہو رہا ہے تو پھر وہ اس چیز کو نہیں خریدے گا. ٹھیک ہے. اور جب کسی چیز کا افادہ اس کی قیمت سے کم ہو جاتا ہے تو وہ اس کی خریداری کو ترک کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ چیز خریدنا شروع کر دیتا ہے جس کا مختلف افادہ اس اشیاء کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہو. یعنی وہی سمپل سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک صارف جب ایک چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے، ایک کنزیومر، ایک کسٹمر، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس چیز کو وہ خرید رہا ہے اس چیز کی قیمت کیا ہے اور اس چیز سے اس کو کتنی سیٹسفیکشن حاصل ہونی ہے. اگر اس چیز سے اس کو زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے تو وہ اس چیز کی زیادہ قیمت بھی دینے پر تیار ہو جائے گا. لیکن اگر ایک چیز اس کے لیے بہت زیادہ ویلیویبل نہیں ہے اور اس کو بہت زیادہ سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتی اور اس کے بغیر بھی اس کا گزارا ہو سکتا ہے اور وہ چیز اس کو مہنگی بھی لگ رہی ہے تو پھر وہ اس کو نہیں خریدے گا. محصولات عائد کرتے وقت رہنمائی. گائیڈ لائن فار ٹیکسیشن. محصولات کیا ہوتے ہیں؟ ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس عائد کرتے وقت یعنی ٹیکس لگاتے وقت یہ قانون وزیر خزانہ کی رہنمائی کرتا ہے. جن لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے اس میں اتنا ہی افادہ کم ہوتا ہے، جبکہ غریبوں کے پاس دولت کم ہونے کی وجہ سے اس میں افادیت زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر جو ہیں وہ پیسے کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پیسہ پانی کی طرح خرچ کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں جو ہے وہ جلال سنسوانوں کی شادی ہوئی ہے اور انہوں نے 200 یا 250 ارب روپے اس شادی پہ خرچ کیے ہیں. ٹو مچ دے اسپینڈ آن دیٹ ویڈنگ. اور نیب نے جو ہے وہ اس کی رپورٹ مانگ لی ہے کہ اتنا پیسہ جو انہوں نے اس پہ خرچ کیا ہے تو ایکچولی ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور انہوں نے پیسہ کیسے جنریٹ کیا ہے. ہم لوگ جب شادیاں کرتے ہیں یا ہم لوگوں کے پاس مڈل کلاس کے پاس یا غریب بندے کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے، جیسے آپ اپنی میٹ کو ہی دیکھیں کہ اس کی جو سیلری ہے وہ بہت اس کو دھیان سے خرچ کرتی ہے،
ایک ایک چیز کا حساب لگا کے وہ اس طرح سے پیسے خرچ نہیں کرتی کہ اس کے پاس سیلری ہے تو فٹافٹ اس نے جوڑا بنا لیا، شوز لے آئی. وہ اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ جو اس کے پاس پیسے ہیں ان پیسوں کو اس نے سب سے پہلے راشن پہ خرچ کرنا ہے، یا اگر بیمار ہے تو اس پہ میڈیسنس پہ خرچ کرنا ہے. مطلب اس طرح سے چیزیں لے کے چلتے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امیروں کے پاس چونکہ پیسہ وافر مقدار میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ بودر ہی نہیں کرتے کہ پیسہ وہ کہاں پہ خرچ کریں اور کس طرح سے خرچ کریں، جبکہ غریب جو ہیں وہ پیسے کو بہت احتیاط سے اور سنبھال کر خرچ کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امیروں پر زیادہ شرح سے ٹیکس لگانے چاہیے کیونکہ وہ اندھادھند پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور غریبوں پر کم شرح سے ٹیکس لگانے چاہیے. دولت کی مساویانہ تقسیم کیا ہے؟ اگر معاشرے میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو تو امیروں اور غریبوں کے درمیان وسیع خلیج پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ڈسپیرٹیز بٹوین رچ اینڈ پور جو ہے وہ انکریز ہوتی چلی جاتی ہے، جو معاشی نقطہ نظر سے مناسب نہیں ہے. یعنی ایک طرف جو غریب ہیں ان کو بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہوتی ہیں، جبکہ جو امیر ہیں وہ بے دریغ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں شادیوں پہ، پیدائش پہ، وہ شاپنگز پہ، دبئی شاپنگ فیسٹیول اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، فرانس پیرس شو میں جا رہے ہوتے ہیں، فرانس فیشن شو میں جا رہے ہوتے ہیں، مطلب یا پیرس فیشن شو میں جا رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے وہ بہت زیادہ منی اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس بات کی ویلیو نہیں ہوتی ہے کہ امیروں کو کیا مل رہا ہے، یا وہ ٹیکسز پورے کر رہے ہیں، پے پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. قانون مساوی فائدہ مقدم کی بنیاد جو ہے وہ صارف کے توازن کی وضاحت کرتی ہے، مگر عام زندگی میں ایک صارف ایک سے زیادہ اشیاء کا استعمال کرتا ہے. یعنی یہ قانون جو ہے وہ ایک سے زیادہ اشیاء کی صورت میں صارف کے توازن کی بنیاد فراہم کرتا ہے، جسے ہم قانون مساوی فائدہ مقدم کہتے ہیں. قانون تقلیل فائدہ مقدم میں تو ہم نے ایک سنگل چیز کی بات کی ہے کہ کیلوں کی بات کی ہے نا، لیکن یہی والا قانون ایک دوسرے قانون کی بھی بات کرتا ہے کہ اس قانون کے بیس پہ ایک دوسرا قانون پریزنٹ کیا گیا ہے، جو میں آپ کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھاؤں گی کہ وہ والا قانون کیا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ ایک صارف جو ہے وہ ملٹیپل گڈس پر کیسے کنزیوم کرتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اشیاء پہ کیسے خرچ کرتا ہے. آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا. تھینک یو سو مچ. اور آپ لوگوں نے یہ لیکچر ضرور اٹینڈ کرنا ہے. آپ لوگوں کی اٹینڈنس جو ہے وہ میرے واٹس ایپ گروپ میں لگے گی، اور آپ نے ہر حال میں لیکچر اٹینڈ کرنا ہے. لیکچر کا لنک میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرتی ہوں. آپ وہاں سے لنک سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ یوٹیوب پہ اس کو اوپن کر کے لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اور جب بھی بچوں آپ لوگ لیکچر دیکھیں گے، آپ لوگوں نے اپنی اٹینڈنس مارک کرنی ہے کہ آپ نے لیکچر اٹینڈ کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کمنٹ سیکشن ہے، جب آپ لیکچر اٹینڈ کریں گے تو جو کمنٹ سیکشن ہے وہاں پہ آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے، کہ رول نمبر اور نیم. تو پھر وہاں سے میں آپ کی اٹینڈنس لے لوں گی. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.